السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں، بھارت کو درپیش داخلی مسائل، اس سبق کے پہلے ویڈیو میں ہم نے اس سبق میں بتائے گئے کچھ نکات کی معلومات حاصل کی۔ آج ہم اس سبق کے آگے کی معلومات حاصل کریں گے۔ سب سے پہلے دیکھیے نکسل وادی تحریک۔ مغربی بنگال کے ضلع دارجلنگ میں نکسل باری کے مقام پر یہ تحریک شروع ہوئی۔ کم زمین رکھنے والے کسانوں اور زرعی مزدوروں پر مشتمل اس تنظیم نے 1967 عیسوی میں نکسل باری علاقے کی کچھ زمینوں کے گرد و پیش لال پرچم گاڑ کر فصلوں پر قبضہ کر لیا اور اس علاقے کو نکسل وادیوں نے آزاد علاقہ ہونے کا اعلان کر دیا۔ اس بغاوت سے حوصلہ پا کر جو تحریکیں شروع ہوئیں انہیں نکسل وادی تحریک کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے نکسل وادی تحریک کے مقاصد۔ زمینداروں کے ہاتھوں معاشی استحصال کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے زرعی کمیٹیاں قائم کرنا، بڑے زمینداروں کی زمینوں پر قبضہ کرنا، قبضہ کی ہوئی زمینوں کو لوگوں میں تقسیم کر دینا، یہ نکسل وادی تحریک کے مقاصد تھے۔ اس کے بعد دیکھیے تحفظ کے مسائل۔ نکسل وادی تحریک اپنے ابتدائی مقاصد سے بھٹک گئی ہے۔ نکسل وادی حکومت کی اسکیموں اور عوامی فلاحی منصوبوں کو عام لوگوں تک پہنچنے نہیں دیتے۔ دہشت گردی کا راستہ اختیار کر کے متوازی حکومت قائم کر لی۔ تشدد پر زور دینے والی نکسل وادی تحریک ملک کے داخلی سلامتی کے لیے خطرہ بن گئی ہے۔ مغربی بنگال میں شروع ہونے والی یہ تحریک اب مہاراشٹر، تلنگانہ، مدھیہ پردیش، چھتیس گڑھ، اڈیشہ، آندھرا پردیش کی ریاستوں تک پھیل گئی۔ نکسل وادیوں نے پیپلز لبریشن گوریلا آرمی PLGA نامی مسلح تنظیم قائم کی ہے۔ اس کے بعد دیکھیے فرقہ پرستی۔ فرقہ پرستی کیا ہے اس کے بارے میں دیکھنا ہے۔ فرقہ پرستی یعنی اپنی جماعت کی طرفداری کرنا۔ فرقہ پرستی ہمارے ملک کی یکجہتی کو درپیش ایک سنگین مسئلہ ہے۔ مذہبی تفاخر جب شدت اختیار کر لیتا ہے تو بیجا تفاخر میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اپنا مذہب اعلیٰ اور دوسرے مذاہب ادنیٰ محسوس ہونے لگتے ہیں۔ اس مذہبی اندھا پن یا جنون کو فرقہ پرستی کہتے ہیں۔ مذہبی تفاخر سے فرقہ پرستی وجود میں آتی ہے۔ اس کے بعد دیکھیے مذہبی اندھا پن یا مذہبی جنون کے اثرات۔ نمبر 1 اس میں ملکی مفادات فراموش ہو جاتے ہیں۔ نمبر 2 مختلف مذاہب کے لوگوں کا اعتماد ایک دوسرے پر سے اٹھ جاتا ہے، وہ ایک دوسرے کو مشکوک نظروں سے دیکھنے لگتے ہیں۔ نمبر 3 دوسرے مذہب کے لوگوں کو دشمن سمجھا جانے لگتا ہے اور ان کی طرف دیکھنے کا نظریہ منفی ہوتا ہے، سماجی یکجہتی ختم ہو جاتی ہے۔ نمبر 4 ایک دوسرے کے تہواروں میں شریک ہونے سے گریز کرتے ہیں۔ نمبر 5 اپنے جائز مطالبات اور حقوق کے لیے بھی لوگ متحد اور منظم نہیں ہو پاتے۔ نمبر 6 کسی چھوٹی سی بات پر فسادات ہو جاتے ہیں جن میں جانی و مالی نقصان ہوتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے فرقہ پرستی کب بڑھتی ہے۔ معاشی اور سماجی مسائل کو بھی اپنے مذہب کی عینک سے دیکھتے ہیں۔ ہر مذہب کے لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ ہم ایک مخصوص مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے سیاسی اعتبار سے بے وزن ہیں اور ہمارے ساتھ ناانصافی کی جاتی ہے۔ یہ محسوس ہوتا ہے کہ حکومت ہمارے مذہب کے ساتھ جانبداری برت رہی ہے۔ ایسی حالت میں وہ اپنے مذہب اور ہم مذہب لوگوں کے تئیں حساس ہو جاتے ہیں۔ اپنے مذہب یا مذہبی علامتوں کے بارے میں کسی کے کچھ کہنے سے فسادات بھڑک اٹھتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیے فرقہ پرستی کا خاتمہ کس طرح ہوگا۔ قومی یکجہتی کے لیے ضروری ہے کہ ہم سب مذہبی فرقہ واریت اور فرقہ پرستی کا ڈٹ کر مقابلہ کریں۔ ہر مذہب کے لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہنا چاہیے، ایک دوسرے کے تہواروں اور تقریبات میں شرکت کرنا چاہیے، ایک دوسرے کے اچھے رسم و رواج، نیک خیالات کو قبول کرنا چاہیے، اپنے سماجی معاشی مسائل کو مذہب سے نہیں جوڑنا چاہیے بلکہ منطقی انداز سے دیکھنا چاہیے۔ اس کے بعد دیکھیے فرقہ پرستی کے ختم ہونے سے فائدے۔ اب اس سے کیا فائدے حاصل ہو سکتے ہیں؟ فرقہ پرستی کو اگر ختم کیا جائے تو اس کے بارے میں دیکھنا ہے۔
ایک انسان دوسرے انسان پر اعتماد کرے تو سماجی اتحاد پیدا ہوگا۔ سماجی اتحاد سے قومی یکجہتی کو فروغ ہوگا۔ فسادات، جانی و مالی نقصان سے گریز کریں تو ملک میں امن و امان کی فضا قائم ہوگی۔ اس کے بعد علاقائیت، مفہوم اور اسباب۔ علاقائیت کیا ہے یہ دیکھنا ہے۔ اپنے علاقے کے تئیں بیجا تفاخر کا احساس یعنی علاقائیت یا علاقہ پرستی ہے۔ ترقی یافتہ علاقے کے لوگ غیر ترقی یافتہ علاقے کے لوگوں کو کمتر سمجھتے ہیں۔ پسماندہ علاقے کے لوگ اپنی روایات، ثقافت پر فخر محسوس کر کے اپنی انفرادیت کا اظہار کرتے ہیں۔ ترقی میں عدم توازن کی وجہ سے علاقائیت بڑھتی ہے۔ اپنے علاقے سے متعلق اپنائیت کے احساس کو بیجا علاقائی تفاخر کی وجہ سے منفی نوعیت حاصل ہوتی ہے۔ اس کے بعد دیکھیے علاقہ پرستی میں اضافے کے نقصانات۔ غیر ترقی یافتہ علاقوں میں تعلیم، صحت وغیرہ کی سہولیات نہیں ہوتی ہیں۔ ترقی کے مواقع نہ ملنے سے تعلیمی پسماندگی، بے روزگاری، غریبی جیسے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ یہ احساس پنپتا ہے کہ ان کے ساتھ دھوکہ کیا جا رہا ہے۔ ریاستوں کے درمیان ہم آہنگی کا خاتمہ ہوتا ہے اور قومی یکجہتی پر منفی اثر پڑتا ہے۔ تو بچوں، اس سبق میں ہم نے بھارت کو درپیش داخلی مسائل کا مطالعہ کیا۔ اس سبق میں بتائے گئے اہم نکات کو ذہن نشین کیجیے۔ خدا حافظ۔